اچھا بھائی، اگلا اصول ہے متن کو حل کرنے کے، اصول نمبر 26، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ واقعہ ایک ذکر ہو جاتا ہے صحیح حدیثوں کے اندر، اور اس واقعے کے اندر بالکل الٹ باتیں آ جاتی ہیں. جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا، مشرق کی بات، مغرب کی بات، دن رات کا فرق، بالکل اپوزٹ باتیں آ جاتی ہیں. اچھا، اس کے اندر کیا کہ اس سے جو پچھلا اصول میں نے بتایا تھا، وہاں ہمیں سند کے اندر ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ جس اشارے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس حدیث کی متن کو ہم ٹھیک قرار دیں اور کون سی حدیث ہے جس کے متن کو ہم ٹھیک قرار نہ دیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کلو نہیں مل رہا ہوتا، کوئی اشارہ نہیں مل رہا ہوتا کہ ہم کس کے متن کو ٹھیک کہیں، کس کے متن کو ٹھیک نہ کریں، اور ایسی گمبھیر صورتحال کے اندر پھنس جاتے ہیں کہ وہاں پر بالکل بس پھر آپ دیکھیں گے تو محققین علماء جو گزرے ہیں، مجتہدین علماء جو گزرے ہیں، ہر کوئی اپنے اجتہاد سے غور و فکر کر کے کسی ایک حدیث کے متن کو ٹھیک کرے گا، دوسری کو ٹھیک نہیں کرے گا. اس کے اندر شدید اختلافات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی میں مثال آپ کو دوں. جیسے جب فتح مکہ ہوا، یہ امام بخاری اس حدیث کو لائے اور امام مسلم اس حدیث کو. جس وقت فتح مکہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے تھے. اچھا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے تو ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے. حضرت بلال بھی تھے، حضرت اسامہ بن زید بھی تھے، اور بھی ایک دو صحابی تھے. کعبہ کے اندر گئے، کنڈی لگا دی گئی تھی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ دیر کعبہ شریف کے اندر رہے تھے، پھر باہر تشریف لائے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. اب ہوا یہ کہ کعبہ شریف کے اندر حضرت بلال بھی تھے، اسامہ بن زید بھی تھے. اچھا، تو کعبہ شریف کے اندر کی جو جگہ ہے آپ دیکھیں گے وہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے، وہ بہت ایک چھوٹا کمرے جتنی جگہ ہے. اب ہوا یہ کہ حضرت بلال جب بعد جو ہمارے پاس واقعات آ گئے، ایک بخاری میں آیا، ایک مسلم میں آیا، وہ واقعہ یہ ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب کعبہ شریف سے باہر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے تو میں ملا حضرت بلال سے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ شریف کے اندر تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام نے اندر کیا کیا تھا؟ تو حضرت بلال نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر نماز پڑھی تھی، اور یہ جو 2 پلر ہیں اس کے بیچ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی. یہ روایت ہم تک پہنچ گئی. لیکن مطلب کمال یہ ہے کہ یہی روایت اندر کعبے کے اسامہ بن زید بھی تھے. صحیح سند کے ساتھ یہ بات ہمیں الگ انداز میں ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اسامہ بن زید کے پاس چلا گیا. اسامہ بن زید سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا کعبہ شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی؟ تو اسامہ بن زید نے کہا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبہ شریف کے اندر نماز تو نہیں پڑھی، دعائیں مانگی تھی، اذکار کیے تھے، ہر کونے پر اللہ کا ذکر کیا تھا، نماز تو نہیں پڑھی تھی. اب یہ ایک ہی واقعہ ہے نبی علیہ السلام کا کعبۃ اللہ شریف کے اندر جانا، اور ساتھ 2 صحابی تھے، حضرت بلال بھی تھے، اسامہ بن زید بھی تھے. لیکن اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا نماز پڑھی یا نہیں، ہمیں دونوں چیزیں الگ ملنا شروع ہو گئی. دونوں کی سند بالکل ٹھیک. حضرت بلال بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اندر نماز ادا فرمائی تھی، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اندر نماز ادا نہیں فرمائی تھی. اب یہ تعارض ایسا ہو گیا کہ اس تعارض کو ہم حل نہیں کر پا رہے. مطلب کیا کلو ملے گا آپ کو بتائیں؟ ایک جگہ بلال ہے، ایک جگہ اسامہ ہے. اگر آپ بولیں کہ بعض علماء نے اس کو یوں حل کرنے کی کوشش کی کہ حضرت بلال کی بات کو ماننا چاہیے کیونکہ حضرت بلال نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس بات کی بات ہمیشہ نفی پر اس کو ہم وزن دینا چاہیے. لیکن بات یہ کہ کمزور ہے، جگہ بہت چھوٹی ہے. اگر میرے ساتھ ایک چھوٹے کمرے کے اندر 2 لوگ ہوں، 10 منٹ گزارے میرے ساتھ، اور باہر نکل کے ایک لڑکا بولے سر نے اندر نماز پڑھی، دوسرا بولے نماز کا، تو نماز اتنے چھوٹے کمرے میں ایسی چیز نہیں ہے جو میں اگر پرفارم کروں تو کسی پر مخفی رہے. لہذا یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر تعارض ایسا ہے جس پہ ہم کسی طرح کا کوئی کلو نہیں لے سکتے. نہ اس کے اندر کوئی ترجیح نکلتی ہے کہ اگر ہم بولے ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، کیونکہ ناسخ منسوخ کے لیے ایک واقعہ پہلے کا ایک بات کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر ایک ہی واقعے کا ذکر ہے، پہلے بات کی بات ہی نہیں ہے. ترجیح ہم کسی کو دے نہیں سکتے. کس کو ترجیح دے؟ دونوں صحابی ہیں، دونوں اندر تھے، جگہ بھی چھوٹی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ شریف کے اندر جب تشریف لے گئے تھے تو آیا اندر نماز پڑھی یا نہیں؟ یہ ایسا تعارض رکھتا ہے کہ جس میں کوئی کلو ہمیں نہیں ملتا کہ ہم کسی ایک چیز کو ٹھیک کہیں دوسری کو ٹھیک نہ کہیں. اس میں ہر عالم دین جو مجتہد ہے، محقق ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کو جس حدیث کے متن پر اطمینان ہوتا ہے وہ عمل کر لے. سبحان اللہ، کوئی اس میں لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں. خیر ہے. ہاں، ایک چیز میں آپ کو ضرور بیان کرتا ہوں کہ ہمارے مجتہدین جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ دیکھ لیں، امام شافعی، مالک، حنبل، ان میں سے کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ اگر کسی کو کعبہ شریف کے اندر جانے کا موقع ملے تو اندر جا کے نماز پڑھنا سنت ہے. یہ جملہ کسی نے نہیں کہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ واقعات ایک متعارض صورت کے اندر ہمارے سامنے آیا تھا اور اس تعارض کو ہم نکال نہیں پائے. لہٰذا کس روایت کے متن کو ہم اوکے کریں، کس کو اوکے نہ کریں، حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. اور جہاں ایسا ڈاؤٹ آ جائے اس ڈاؤٹ کی بنیاد پر ایک حتمی نسبت، قطعی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہم نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے امام فقہ مالکیہ کے علماء کو اگر آپ پڑھیں یا فقہ حنفیہ کے
ماشاءاللہ اللہ نے ان کے دماغ ذہن میں اتنی وسعت ڈالی تھی، ہر کوئی مستحب ضرور لکھتا آیا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اندر پڑھے گا نماز سبحان اللہ ثواب ملے گا، لیکن اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے مسنون کسی نے بھی قرار نہیں دیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو روایت آئی ہے اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر نماز ادا فرمائی تھی یا نہیں، اس میٹر میں تعارض تھا جس کو حل نہیں کیا جا سکا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متن کے اندر اتنا شدید تعارض آ جاتا ہے کہ جس کو حل کرنا کہ کس متن کو ٹھیک کریں کس کو نہیں، اس بنیاد پر دونوں ہی متنوں کو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، اور اگر کسی عالم کا اجتہاد مائل کسی ایک جانب ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت قطعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ تعارض دور نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا اصول نمبر 26 ہے، اور پیچھے اصول نمبر 5 ایک ایک مثال سے میں اصول سمجھا رہا ہوں ابھی فی الحال، اور کافی حدیثیں تو ہماری ان اصولوں کے ذریعے حل ہوتی چلی جائیں گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب ہم درس شروع کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا یہ اصول جو ہے، پھر میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا اس اصول سے اس حدیث کے متن پر آبجیکشن ہے تو پریشانی نہیں ہوگی، تو یہ اصول ٹائٹ کریں آپ متن کو حل کرنے کے اصول، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک آخر میں ایک چیز بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے متن کی، چونکہ پاکستان انڈیا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک صلاحیت تھوڑی سی کم ہے متن کو دیکھنے کی، اور میں اکثر آپ میرے بیانات میں سنتے ہیں کہ میں ذکر کرتا ہوں کہ 3 طرح کے ہمارے یہاں لوگ ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو حدیث کو اتنا اس کے اندر کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ ضعیف حدیثیں بھی لوگوں میں بیان کرنا، موضوع حدیثیں بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو فقط صحیح سند کو دیکھ کر کے وہ ایک مروب ہو جاتا ہے اور ہر صحیح سند کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کا متن ٹھیک ہے، اس سے استدلال کرے گا، نتائج نکالے گا، اس کو گمراہ کہے گا، اس کو گمراہ کہے گا، تو صحیح حدیث کے خلاف اور تو بھی گمراہ ہے صحیح حدیث کے خلاف۔ یہ 2 انتہا درجے کی ایک ہمارے یہاں پر چلتے ہیں۔ بہترین اس کے اندر ہوتا ہے جو بیچ کا ہوتا ہے کہ وہ سند کو بھی دیکھتا ہے متن کو بھی بغور دیکھتا ہے، اور ہر وہ حدیث جس کے متن پر آبجیکشن ہو، کوئی نئی چیز اللہ کے فضل سے فن حدیث کے اندر باقی نہیں بچی۔ ان صدیوں کے اندر ہمارے علماء نے اتنی محنت کی اور اللہ نے ان علماء سے اتنی محنت کروائی ہے، ہر ایک حدیث جس کے متن پر آبجیکشن ہوگا آپ کو مواد علماء کی کتب سے مل جاتا ہے اللہ کے فضل سے، جہاں تعارض ہوگا کیسے نکالا، کس متن کو صحیح کہا، کس میں عیب ڈھونڈ لیا، مطلب ایک فخر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس امت کے اندر اتنے ہیرے پیدا کیے ہیں، یہ یہود و نصارہ والی امت نہیں رہی تھی کہ انہیں جو بھی اللہ کے نبی کی بات ملی علی بگاڑ کے ان لوگوں نے، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بھی بگاڑ دیا، تو حدیثیں تو بدرجہ اولا، تو وہ سب چیزوں کو دین بناتے چلے گئے۔ ہمارے اس دین میں اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے جو شروع سے ایسی محنتیں کرتے چلے گئے کہ جنہوں نے بالکل ہر طرح سند کے عیب کو متن کے عیب کو نکھار الگ الگ کر دیا، امتیاز پیدا کر دیا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسٹڈی پراپر طریقے سے نہیں کرتے ہیں، ایک فتنہ کی ماحول ایک فتنے والا پیدا کر دیتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ کئی جو نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا ہمارے پاس، وہ شبہ ساتھ ہی آپ متن پر اعتراض، تو شاید ماضی میں علماء کا یہ مزاج شروع سے بیٹا یہی علماء کا مزاج رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک محدث ان کے میں ایک پیراگراف پڑھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ پیراگراف جب آپ پڑھیں گے تو آپ یقین کریں گے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے کہ یہ ان محدث کا نہیں ہے کہ شاید میرے ہی پرانے کسی لیکچر کا ایک ٹکڑا آپ نے نکلا، کیونکہ میں الحمدللہ اسی چیز کے اوپر بہت فوکس کرتا ہوں۔ اب دیکھیے گا شیخ طاہر بن محمد صالح محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، جنہوں نے ان کو مطالعہ کیا ان کی کتب کا، وہ سب جانتے ہیں کہ اتنے پائے کے محدث ہیں کہ فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہیرے اس امت میں پیدا کیے ہیں۔ ان کا میں ایک پیراگراف پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اہل الحدیث الی ثلاثۃ طوائف، کہ حدیث کے باب میں، حدیث کی راہ میں 3 طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ الطائفہ، ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کی نظر علی الاسناد فاذا کان خلوا مما تقدح فی اتصالہ وثقۃ رواته حکم بصحتہ دون النظر الی متنہ مع ان القاعدہ عند اہل الصنع صحۃ الاسناد لا یلزم منها صحۃ المتن۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جس کو سند کے اندر کسی طرح کا عیب نظر نہیں آتا، حکم بصحتہ، حدیث کو صحیح قرار دے دے گا، دون النظر الی متنہ، لیکن حدیث کے متن پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صرف حدیث کی سند ٹھیک نظر آئی وہ سمجھ جاتا ہے متن بھی ٹھیک ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا لیکن متفق علیہ قاعدہ ہے اہل علماء محدثین کا متفق علیہ قاعدہ ہے، صحت الاسناد لا یلزم منہا صحت المتن، کہ سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ایک طبقہ ایسا ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا الطائفہ، ایک گروہ ہمارے ایسا ہے کہ جو صرف متن کو اس انداز میں دیکھتا ہے کہ سند میں کیا عیب ہے اس کو پتہ ہی نہیں، بلکہ ہر اس متن کو قبول کرنے لگ جائے گا کہ جو متن اس کی عقل کے حساب سے زیادہ اچھی مطابقت پیدا، اس کی سوچ کے حساب سے مطابقت پیدا کر رہی ہو، یا اس کا جو مذہب ہے، اس کا جو فرقہ ہے، اس فرقے کی مطابقت کے اندر جو متن آ رہا ہوگا، وہ کہے گا چاہے سند اس کی جیسی بھی ہے، موضوع ہے، میں بس اپنے مسلک کا جو ہے نا وہ کام نکالوں اس روایت کو بیان کر کے۔
یعنی وہ موضوع بھی سنائے گا، وہ ضعیف بھی سنائے گا۔ تو دو طبقے بیان کیے، پھر انہوں نے ذکر کیا طائفہ، تیسرا گروہ ایسا ہے کہ وفقت فی نقدھا الحدیث بین المتنی والسندی، انہوں نے کہا کہ جو متن کو بھی اسی انداز میں چیک کرتا ہے جس انداز میں سند کو چیک کرتا ہے، وہ سند کو اور متن کے اندر جو علل ہیں، جو خلل ہیں، جو اس کے اندر منکرات آ جاتی ہیں، نقارات آ جاتی ہیں، ان سب چیزوں کو دونوں کو دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا وہ ایک بیچ کا رستہ حدیث کی راہ میں سب سے بہترین ہے۔ پھر آخر میں ذکر کرتے ہیں والمطلوب الیوم، آج کے دن بھی سب سے اہم چیز یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ متن کا حق ادا کیا جائے، جیسے کہ ماضی میں بھی جتنے بھی محدثین جو قابل گزرے ہیں انہوں نے کام کیا، جو ماضی میں طریقہ چلتا آ رہا ہے سند اور متن کو چیک کرنے کا، ضرورت ہے کہ اسی راہ کے اوپر چلا جائے۔ فَيُرَدُّ مِنْهُ كُلَّ شَاذٍ وَمُنْكَرٍ وَالْمَعْمُولِ بَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْوَضَاءِ إِذَا ظَهَرَتْ إِمَارَتُهُ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ صَحِيحًا، کہ ہر اس حدیث پر غور کیا جائے جس کے متن پر علماء اوبجیکشن کر چکے ہوئے ہیں، چاہے اس کی سند صحیح ہو، اس چیز پر غور کیا جائے۔ یہ پیراگراف میں نے اس لیے آپ کو پڑھایا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے جہاں بھی کہیں ایسا مواد ملتا ہے میں اس کو بالکل سنبھال کے بھی رکھتا ہوں، لوگوں کو بیان بھی کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے شروع سے علماء کا یہ مزاج چلتا ہوا آیا ہے سند اور متن کو چیک کرنے کا، متن کی بنیاد پر اس میں کوئی خفیہ علت کی بنیاد پر اس حدیث کو بھی ناقابل استدلال ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، سب پرانی چیزیں ہیں، نیا کچھ نہیں۔